خون پھر خون ہے، تب دے گا تو جم جائے گا۔ ان کی داستان بہت پرانی ہے۔ کابل، نمرود، فرعون، حامان، شداد، ریگن، صدام، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، راہب جارہ میں مکہ، خونخوار، درندے، شیطان، بت گھر، بت پرست، سب اباہت ظلم کے فتوے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جب جزاک اللہ۔ نے شہنشاہیت کی روپ میں پڑھا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر اس نے ایمانداری کے ساتھ، خیانت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ کھیلنے کا موقع اسے زیادہ ملا۔ ایک مرتبہ اس نے کیا دیکھا کہ ابا کباب ملبوس انسانیت کا پیکر ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ ظلم نے آنکھیں چراتے ہوئے کہا، تم کیوں میری شہنشاہیت میں داخل ہو رہے ہو؟ اے کرے انسانیت نے کہا، میری ماں نے میرا نام روح اللہ رکھا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ امامت اور دربار رسالت کا ایک معمولی ادنا سا غلام ہوں، اور ساری کائنات کی انسانیت کی رہنمائی کرنا اپنے اوپر فرض سمجھتا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ تم ایران کی بات کرو، پوری کائنات کی بات کیوں کر رہے ہو؟ تمام انسانوں کی بات کیوں کر رہے ہو؟ پیکر انسان نے کہا، اگر فلسطین میں ظلم ہوگا تو میں وہاں کے اسرائیل کا کھلا دوں۔ اگر لبنان میں انسانی کلا ڈھونڈا جائے گا تو میں وہاں کے ایڈمنسٹریشن کے خلاف ہوں۔ یورپ کے جہاں پہ ظلم ہوگا وہاں میں ظلم کو للکاروں گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ خمینی سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ یا امام، آپ جو انقلاب برپا کرنے چاہتے ہیں، جو علمی انقلاب بھی ہو، جزاک اللہ، جزاک اللہ، علمی انقلاب بھی ہو، مدنی انقلاب بھی ہو، معاشی انقلاب بھی ہو، سیاسی انقلاب بھی ہو، ہماگیر انقلاب ہو، ہماجہت انقلاب ہو، اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے آپ کے پاس نہ دست ہے، نہ تاج ہے، نہ دولت ہے، نہ حکومت ہے، نہ جاہ ہے، نہ حشم ہے، نہ شان ہے، نہ شوکت ہے، بلکہ اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے آپ کا لشکر کہاں ہے؟ تو حضرت آیت اللہ خمینی نے فرمایا، میرا لشکر اس وقت ماؤں کی گود میں دودھ پی رہا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انقلاب کسے کہتے ہیں۔ تو جب حضرت آیت اللہ خمینی نے وہ آرڈر پیش کیا، جب اس پہ گورنر نے یہ آرڈر کیا کہ 10 بجے کے بعد، 4 بجے کے بعد کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت باہر نہیں نکلے گا، جو بھی لڑے گا اس کو گولی سے اڑا دیا جائے گا، ادھر حضرت آیت اللہ خمینی نے کو لفظوں کا، کو جملوں کا آرڈر کیا۔ انہوں نے آواز دی، انہوں نے فتویٰ نہیں بلکہ آرڈر تھا، حکم تھا۔ انہوں نے حکم میں کیا لکھا کہ 10 بجے کے 4 بجے کے بعد کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت، کوئی بھی بچہ، کوئی بھی جوان جو ہے گھر میں نہیں رہے گا۔ گھر میں رہنا اس کے لیے حرام ہے۔ تو کیا ہوا کہ 4 بجے کے بعد تمام کائنات ہمارے ایرانی حضرات عورتیں سب نکلی گئی، تو معلوم یہ ہوا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 11 فروری 1979 کو شاہ کی حکومت تھی، 12 فروری 1979 کو ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، انقلابی تھا، تہذیبی انقلابی تھا، تمدنی انقلابی تھا، جزاک اللہ، انقلابی تھا، جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اجلت میں روح زمین پر چھا گیا، فلسفی چکرا گئے، تاریخ کو بچا گیا۔ جزاک اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیات من اللہ، حیات من اللہ، حیات من اللہ، دست خدا بر سر ما، خامنه‌ای رهبر ما، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا علی، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، یزیدیت۔ مردہ باد۔ تو آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور ایک جملہ کہنے کی یاد میں چاہوں گا تاکہ اپنے مہمان کو فوراً آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 40 سال کے بعد سب سے بڑی
جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت امام خمینی کے انقلاب کو شیعہ انقلاب ظاہر کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے آل سعود کو اپنا ٹٹو بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اور اسلامی انقلاب کے مقابلے میں آل سعود کو پیش کیا تھا. آج 40 سال کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پر لاکھوں سلام ہو، وہ امریکہ اور اسرائیل کے ٹٹو آل سعود پوری دنیا کے سامنے ننگے ہو چکے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ. محترم المقام مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر علی ربانی رائزن فرنگی جمہوریہ اسلامی ایران جو مہمان خصوصی کے طور پر تشریف لائے ہیں، ان کا استقبال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت گذشته و هم اساتید بزرگوار اونقدر خوب و پرشوز و سخن گفتن که جای برای بنده حقیق نیست، ولی از اونجایی که دستور فرمودن صالحه هم برای خودم هم به جهت مشارکت در این مجلس